میرا ایمان ہے کہ نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ منزل کو آسان کر دیتا ہے، اور یقین جانیں کہ مشکلات کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود جب اللہ رب العزت کوئی فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کروانا ہے، تو ایسے مدد ہوتی ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے میری پارٹی کی تنظیم نے، وسیم شرابی صاحب نے بتایا کہ سر آپ کو ایک دن جامع کلاتھ مارکیٹ کے پاس رنچور لائن کے علاقے میں ہمیں لے کے چلنا ہے، اور پروپوزل یہ تھا کہ سر پانی موجود ہے نظام میں، لیکن نااہلی کی وجہ سے، غلط حکمت عملی کی وجہ سے پانی لوگوں کو نہیں مل پا رہا۔ میں یہاں پر آیا اور یہ بلوچ پارک کا جو پمپنگ سٹیشن ہے یہ 4 دیواری تھی اور کچھ نہیں تھا، یہاں پر خالی تھا۔ تو مجھے بتایا گیا ساتھیوں کی جانب سے کہ سر 1991 میں یہ پمپنگ سٹیشن منظور ہوا، لوگوں کو یہ امید دلائی گئی، یہ آسرا دیا گیا کہ اس پمپنگ سٹیشن کے ذریعے نہ صرف یہاں رنچور لائن کی عوام کو، آگے کھارا در، میٹھا در، بھیم پورا، کھجور بازار، جوڑیا بازار، سول ہاسپٹل، ایسا یوٹی کی عوام کو پانی دینے میں ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ لیکن جس طرح وعدہ کیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے، پھر وعدے کو وفا نہیں کیا جاتا۔ اس وقت کے جو میئر تھے انہوں نے وعدہ کیا اور فوٹو کھنچانے کے لیے یہاں پر آئے اور سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وہ میئر صاحب کا ٹرم ختم ہوا، بعد میں وہ صوبائی وزیر بنے، وفاقی وزیر بنے، لیکن یہاں بلوچ پارک کی عوام سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ایک اور صاحب 2001 میں ناظم اعلیٰ بنے، ان کی سیاسی جماعت آج کہتی ہے کہ کراچی تو ہم نے بنایا ہے، تمام اختیارات کے ساتھ کراچی شہر ان کو ملا، لیکن نہیں ملا تو یہاں کی عوام کو پانی نہیں ملا۔ وہ گئے، اس کے بعد موجودہ وفاقی وزیر اور اس وقت کے ناظم اعلیٰ 5 سال کے لیے یہاں پر آئے، لیکن کہتے ہیں میں نے کراچی بنایا ہے، میرے ہاتھ سے کراچی کے سارے مسئلے حل ہوئے، لیکن اگر مسئلہ حل نہیں ہوا تو یہاں کی عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد جو پچھلے دنوں میئر آئے تھے ان کے بارے میں تو کچھ کہنا ویسے ہی غیر مناسب ہے، بیکاز وہ خود ہی کہتے تھے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ یہ چھوٹے سے یوسی چیئرمین نے، کہتے ہیں نا وسائل نہیں ہیں، اختیارات نہیں ہیں، یہ چھوٹا سا یوسی چیئرمین جس کو آپ نے الیکٹ کر کے عوام میں بھیجا، جس نے آپ کا مقدمہ ایسے لڑا کہ میئر کو یہاں پر لے کر آیا، میئر واٹر بورڈ حکام کو لے کر آیا، اور آج ماشاءاللہ آپ کو یہ کام پورا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ فرق ہے پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا، یہ فرق ہے پیپلز پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا، کہ ہم جب وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو وفا کرتے ہیں، ہماری آنکھوں میں، زبان میں شرم ہے جس کو پورا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ نیک کام میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو پانی پہنچائے گا اس سے بڑی عبادت نہیں ہے۔ اس نیک کام میں آپ لوگوں کی وجہ سے، اس آدمی کی وجہ سے، میرے پارٹی کی تنظیم کی وجہ سے مجھے موقع ملا کہ میں بھی اس کار خیر کا حصہ بن سکوں، اور میں واٹر بورڈ حکام کو شاباشی دینا چاہوں گا کہ مشکل حالات ہیں، تہمتیں لگتی ہیں، الزامات لگتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ واٹر بورڈ کا عملہ دن اور رات کھڑا ہوتا ہے، کام کرتا ہے، تاکہ جو کچھ بھی کیا جا سکے آپ لوگوں کے لیے وہ کیا جائے اور آپ کے مسائل کو حل کرے۔ آپ کی پیچھے میشا مری روڈ، آپ کی پیچھے بورا پیر والی چاند بی بی روڈ،
آپ کی NJV کے پیچھے گل پلازا کی پیچھے والی سڑک انشاءاللہ آپ کو یہ والا بھائی بنا کے دے گا. یہ والا حسن علی موتی مارکیٹ، یہ بیٹھے ہیں منیر گڈی صاحب اور فرت مٹو صاحب. اس کا حال کیا تھا؟ آج الحمدللہ اسی پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے، اسی پیپلز پارٹی کی تنظیم نے، آپ کے لوگوں نے اس مارکیٹ کو آج ایسا ریسٹور کر کے کھڑا کیا کہ ہمارے لیے شان ہے، وہ ہم سب کی شان ہے وہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جو اس طرح کی اور عمارتیں ہیں، جیسے ہم نے بھی ایمپریس مارکیٹ کر کے دی، ڈینسو ہال کر کے دیا، ان کو بھی اسی طریقے سے ٹھیک کر کے دیں گے. ابھی ایک اور خوشخبری آپ کو دیتا ہوں گارڈن پمپنگ اسٹیشن کی. وہ گارڈن پمپنگ اسٹیشن کے بڑے مسئلے مسائل ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ کرم اللہ وقاصی، یہ خلیل ہوت، یہ فہیم بلوچ، اور وہ پیچھے گلفام، آپ کی جان گلفام، ہاں بھائی جان. یہ گلفام نے ہمیں لے کے گیا اور بتایا کہ سر یہ پمپنگ اسٹیشن اگر بن جائے گا تو اس سے کس طریقے سے آپ پانی کی ترسیل کو بہتر بنا سکتے ہیں. میں نے واٹر بورڈ حکام سے بات کی، میں نے ہدایت جاری کی، اور میں اگین موجودہ واٹر بورڈ انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. فوری طور پر انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ سر یہ بلوچ پارک کا کام ختم ہوتے ہی انشاءاللہ گارڈن پمپنگ اسٹیشن کے اوپر بھی کام کر کے دیں گے، تاکہ وہاں کے علاقے کی عوام کے بھی مسئلے کو حل کر کے دیں گے. منگو پیر میں اسی طرح کا پمپنگ اسٹیشن بنا کے دے رہے ہیں، مومن آباد میں اسی طرح کا پمپنگ اسٹیشن بنا کے دے رہے ہیں. یہ سامنے خلیل ہوت میرا پارٹی کا لیاری ٹاؤن کا چیئرمین بیٹھا ہے، رائزنگ مین پھٹ گئی. ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ بوری شوری، پتھر، سازشیں، اچھا کام ہوتے ہوئے کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا. تو مجھے آج بتا رہے تھے کہ سر آپ کو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں بھائی، آپ کی ٹیم نے، آپ کے چیف انجینئر نے، آپ کی واٹر بورڈ کی انتظامیہ نے فوری طور پر کام شروع کر دیا ہے، اور کام انشاءاللہ جلد مکمل کر کے اس مسئلے کو بھی ہم حل کر دیں گے. لیکن خلیل بھائی میں آپ کو ایک اور اچھی خبر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے 2 ماہ کے اندر آپ کی جو K3 کی ایلیویٹڈ لائن ہے اس کو بھی مکمل کر کے جو 10 MJD پانی ہے، فہیم بھائی لیاری کا 10 MJD پانی انشاءاللہ وہ بھی لیاری میں لا کے دیں گے، تاکہ جو پانی چوری سے لوگ متاثر ہو رہے تھے وہ ختم کر سکیں اور وہ پانی لیاری والوں کے گھروں تک پہنچایا جا سکے. گلشن حدید کی مثال دینا چاہوں گا آپ کو. وہاں کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا مسئلہ 40 سال سے کسی نے حل نہیں کیا تھا. پانی کے برابر میں موجود تھے لیکن پانی ان کو نہیں مل رہا تھا، ڈپینڈنٹ تھے اسٹیل مل کے اوپر. بڑی کوشش کی گئی، بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن اگر مسئلہ حل کیا تو بلاول بھٹو زرداری کے نمائندوں نے حل کر کے دیا. اور آج الحمدللہ 50 لاکھ گیلن ڈیلی گلشن حدید کی عوام کو، اسٹیل ٹاؤن کی عوام کو واٹر بورڈ انتظامیہ دے رہی ہے، جس کے لیے میں اگین واٹر بورڈ کے حکام کو، ان کی تمام انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور شاباش دینا چاہوں گا. میں شاباش کیوں دے رہا ہوں؟ یہ لوگ بھی انسان ہیں. ماضی میں انہی لوگوں کو کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، آج پیپلز پارٹی اس مقصد کے لیے ان کو استعمال نہیں کر رہی ہے. اس لیے نہیں استعمال کیا جا رہا، اس کی لائن توڑ دو، اس کی لائن کاٹ دو. یہ علاقہ ہمارا نہیں ہے، یہاں پہ پانی نہ دو. یہ علاقہ ہمارا ہے، پانی صرف یہاں دو. یہ یو سی میں نے نہیں جیتی، یہ یو سی پیپلز پارٹی نے نہیں جیتی، لیکن یہاں پر کراچی والے رہتے ہیں، یہاں پر کراچی کے لوگ رہتے ہیں، اللہ کے بندے رہتے ہیں، اور اس لیے پیپلز پارٹی کی سوچ ہے کہ ہمیں پانی دینا ہے، پانی دے کر رہیں گے، اور آج پانی ماشاءاللہ دے کے دکھایا. میں آپ کو ایک اور چیز زرین کا خواب، ہسپتال، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ کہ جیسے ہم نے سوبراج کو ٹھیک کر کے دیا، اسپینسر آئی ہاسپٹل، فہیم بلوچ بیٹھا ہے، ساجد شاہ بیٹھا ہے، اسپینسر آئی ہاسپٹل ٹھیک کر کے دیا، اسی طریقے سے یہاں کا جو لوکل آپ کا اسپتال ہے میٹرنٹی سینٹر، اس کو بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ٹھیک کر کے دے گی، اس کو فعال بنا کے دے گی، تاکہ آپ لوگوں کو بآسانی آپ کا مسئلہ حل ہو سکے. لیکن پچھلے دنوں ورلڈ پاپولیشن ڈے تھا،
मेरी गुजारिश होगी कि कम बच्चे पैदा करें। अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ताला सबको औलाद दे, लेकिन जिस तरह आबादी इस मुल्क की बढ़ रही है, शहर की बढ़ रही है, हमें सबको पानी पहुंचाना है, सबके मसाइल हल करने हैं, तो थोड़ा सा इस पे हल्कात रखेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाला जो मेयर होगा या आने वाला वजीर या वजीर आला होगा, उसकी थोड़ी सी जिंदगी बेहतर होगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम आवाम में से थे, आवाम में से हैं और इंशाल्लाह आवाम के दरमियान रहेंगे। आपका जो मसला है देर सवेर हो सकती है, लेकिन ये कमिटमेंट है कि जिन लोगों ने आपसे दिहाइयों तक वोट लिए, वो 38 साल में ये काम नहीं कर पाए। वो लोग जो कहते थे हम बाकिरदार हैं, बावजू हैं, बस अभी नमाज पढ़ के आ रहे हैं, वो वोट लेके गए तो सही, लेकिन आपको पानी नहीं ला के दिया। अगर पानी ला के दिया तो इस बाकिरदार क़यादत ने ला के दिया, इस बाकिरदार क़यादत ने ला के दिया और आप लोगों की खिदमत की। और ये हमारी कमिटमेंट है इंशाअल्लाह कि तरक्की का, बेहतरी का सफर इस साल भी कराची शहर में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी की शक्ल में इसी तरीके से जारी और सारी रहेगा और आपके मसाइल को हल कराएंगे, आपकी खिदमत करेंगे, ताकि आने वाला वक्त आप लोगों के लिए भी अच्छा हो, इस शहर के लिए भी अच्छा हो, इस सूबे के लिए भी अच्छा हो और पाकिस्तान के लिए भी अच्छा हो। मेरे साथ कहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो, जिए आवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। मेयर साहब छुट्टी के दिन भी आप मौजूद हैं, छुट्टी के दिन भी आप मौजूद हैं, आवाम के दरमियान मौजूद है और आवाम आपके काम को देख रहे हैं। जिस तरह इस्तकबाल किया, ये तारीखी इस्तकबाल है और जो लोग दावेदार हैं वो आवाम को मुंह नहीं दिखा पा रहे, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, किसी एहतजाज से इस शहरी खिदमत हो सकती है, या इस काम से शहरी खिदमत हो सकती है? देखिए, एहतजाजी सियासत से अगर मसाइल हल हो रहे होते तो भाई मर चुका होता। 38 साल यार, 38 दिन नहीं, 38 हफ्ते नहीं, 38 माह नहीं, 38 साल। कितने और इख्तियारात चाहिए थे इन लोगों को, कितने और वसाइल चाहिए थे इनको। ये कहते हैं कि हमने कराची बनाया है, क्या बनाया? वो आपके सामने कराची वालों को उल्लू बनाया। और आज अगर कराची वाले अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, किसी की पतंग काट के, किसी के तराजू को रिजेक्ट करके, बिलावल की शक्ल में अगर वो अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं और उनके मसाइल हल हो रहे हैं, तो ये लोग एहतजाज 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 करते हैं। कोई वफाकी हुकूमत में है, कोई टाउन में हुकूमत में है, कोई इतनी दिहाइयों से हुकूमत में रहा है, लेकिन बात जो करते हैं वो करते हैं हमेशा वो जिससे आवाम के मसाइल हल नहीं होते। तो इंशाअल्लाह लोग देख रहे हैं कि एहतजाज कौन कर रहा है और काम कौन कर रहा है। मेरा ये कमिटमेंट है कि मैं मोहताज आप लोगों का रहूंगा, मैं मोहताज अपनी पार्टी का रहूंगा, लेकिन उस मोहताजी में भी इंशाअल्लाह आपके एक एक मसले को हल करके दूंगा। चूंकि हर सियासी कारकुन की बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि एहतजाज ना करे, जो इख्तियार है, वसाइल हैं, जो पावर है, उसको लोगों की फलाह में चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जरदारी साहब से मुलाकात हुई है, जिसके ऊपर आप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। वो फिल्म थी ना लगे रहो मुन्ना भाई, तो बिलावल साहब से जब मिलते हैं वो ये कहते हैं, मेयर साहब लगे रहो, वेरी गुड, सीएम साहब लगे रहो, वजीर साहब लगे रहो, पार्टी की तंजीम मिलती है उनको कहते हैं लगे रहो। किस चीज पे? लोगों की खिदमत पे, लोगों के मसाइल को हल करने पर लगे रहो। और इंशाअल्लाह बिलावल साहब ने कहा है कि ये जो साल है, इस साल में तरक्याती कामों को तकमील की तरफ लेके जाना है, तरक्याती कामों को खत्म करना है, ताकि लोगों की जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह तमाम जो सपोर्ट चाहिए वो मिलेगी और लोगों के जो मसाइल हल करने हैं वो आप हल करके तो इंशाल्लाह सीधे आपको बेहतर होते हुए नजर आएंगे।